سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جولائی 2024 میں بنگلہ دیش میں طالب علموں کی تاریخ چلی اور ڈھاکہ میں احتجاج شروع ہو گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ حسینہ واجد کی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، لیکن احتجاج میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بنگالیوں نے پوری دنیا میں احتجاج شروع کر دیا۔ دبئی میں بھی 20 جولائی کو چند درجن بنگالی باہر نکلے اور حسینہ واجد کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی۔ دبئی میں ہر قسم کے سیاسی احتجاج پر پابندی ہے، لہذا پولیس آئی اور اس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد CCTV فوٹیج کے ذریعے 57 لوگوں کی شناخت کی، انہیں گرفتار کر لیا، عدالتوں میں پیش کیا اور ججز نے ان میں سے 53 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ ایکشن صرف یہاں تک محدود نہ رہا، بلکہ دبئی حکومت نے بنگالیوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا اور نئے لوگوں کے ویزوں پر پابندی لگا دی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد کوئی بنگلہ دیشی سڑک پر نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 2 سال سے پوری دنیا میں چھوٹے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں۔ 2 دن قبل زلفی بخاری کی قیادت میں PTI کے کارکنوں نے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے بھی مظاہرہ کیا۔ 30 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے گیٹ پر سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ تک ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے دفاتر اور وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو PTI کی طرف سے دبئی میں کسی مظاہرے کی خبر نہیں ملے گی۔ کیونکہ پاکستانی جانتے ہیں ہم نے اگر مظاہرہ کیا تو حکومت ہمیں پیک کر کے پاکستان بھجوا دے گی اور اس کے بعد ہم کبھی دبئی واپس نہیں آ سکیں گے۔ میں فطرتاً جمہوری ہوں، میں احتجاج اور مظاہروں کو انسان کا بنیادی حق سمجھتا ہوں۔ دنیا جہاں میں لوگ ظلم پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق کے لیے سڑکیں بند کرنا اور دوسرے انسانوں کو اذیت دینا ناقابل معافی جرم سمجھتا ہوں۔ برطانیہ ہو یا امریکہ، دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن وہاں لوگ راستے اور سڑکیں بلاک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ غلطی کرے تو پھر ریاست اسے مرونڈا بنا دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں شہر کے شہر بند کر دیے جاتے ہیں۔ KP کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 8 ماہ سے پورا ملک بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ 4 مرتبہ اسلام آباد اور 1 بار لاہور بھی بند کرا چکے ہیں۔ گنڈاپور 9 نومبر کو ایک بار پھر کفن باندھنے کا مظاہرہ کریں گے۔ پارٹی 2014 سے یہ حرکت مسلسل کر رہی ہے، لہذا ملک 10 سال سے مظاہروں کی زد میں ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پوری نسل احتجاجی فطرت کے ساتھ پیدا ہو گئی اور اس نسل نے مظاہروں کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ سوال یہ ہے، اس احتجاج سے آج تک PTI کو کیا فائدہ ہوا؟ عمران خان 1.25 سال سے جیل میں ہے اور پارٹی تتر بتر ہے اور ملک کی معاشی اور نفسیاتی چولیں ہل چکی ہیں۔ عوام کا ذہنی سکون بھی ختم ہو گیا ہے۔ حکومت آئے روز انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے یا اس کی سپیڈ کم کر دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر فائر وال بھی لگ گئی ہے، جس سے لوگوں کی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا اس احتجاج کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دبئی میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ وہاں احتجاج کی اجازت نہیں، لہذا لوگ احتجاج کے بارے میں مکمل لا علم ہیں۔ وہاں سڑک اور مارکیٹ کسی دن بند نہیں ہوتی، لہذا لوگوں کا روزگار مسلسل چلتا رہتا ہے۔ آپ اس صورتحال کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی دیکھیں۔ 2010 میں جب عرب سپرنگ آئی اور تیونس، مصر اور لیبیا میں احتجاج شروع ہو گئے تو ان تینوں ملکوں کے بزنس مین دبئی شفٹ ہو گئے اور یہ وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بزنس کرنے لگے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بزنس مین بھی احتجاج کے دنوں میں دبئی چلے جاتے ہیں اور وہاں تفریح کرتے ہیں یا پھر چھوٹا بڑا بزنس شروع کر دیتے ہیں، اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ کراچی کے حالات نے بھی دبئی کی کاروباری صحت میں بہت اضافہ کیا۔ کراچی کے تمام چھوٹے بڑے بزنس مینوں نے اپنے اثاثے اور بچے دبئی شفٹ کر دیے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی آدھی دولت دبئی چلی گئی۔ آج بھی کراچی میں ایسے درجنوں بزنس مین ہیں جن کے گھر اور فیملیز دبئی میں ہیں، اور یہ لوگ روز صبح کی فلائٹ سے کراچی آتے ہیں، سارا دن دفتر یا کارخانے میں کام کرتے ہیں اور شام کی فلائٹ دبئی واپس چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ دبئی میں امن اور لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں ان کے اثاثے بھی محفوظ ہیں اور سڑکیں بھی، جبکہ پاکستان میں کچھ بھی محفوظ نہیں، نہ سڑکیں، نہ جان، نہ پراپرٹی اور نہ جذبات، معاشی استحکام تک موجود نہیں۔ گورنمنٹ کا دماغ اچانک خراب ہو جاتا ہے اور ارب پتی ایک ہی رات میں سڑک پر آ جاتے ہیں، لہذا پھر ایسے ملک میں لوگ سرمایہ کاری کیوں کریں گے؟
سوال پھر وہی ہے کہ دبئی شروع دن سے ایسا تھا؟ جی نہیں۔ 1971 میں تمام ریاستیں اکٹھی تھیں اور انہوں نے مل کر UAE بنایا۔ 1980 کی دہائی میں مختوم فیملی نے ماڈرن دبئی کی بنیاد رکھی اور شہر کو دنیا بھر کے بزنس مینوں اور معاشی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا، اور یوں یہ شہر گلوبل بزنس ہب بنتا چلا گیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب 8 اصول ہے۔ میں 20 سال سے دبئی ایئرپورٹ پر شیخ محمد کے دبئی کے 8 اصول دیکھتا رہا ہوں۔ سلطان محمد بن راشد نے یہ اصول واضح کر کے ایئرپورٹ سمیت ملک کے اہم مقامات پر لگوا دیے تھے، اور ان میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میں ہر بار ایئرپورٹ پر رک کر یہ 8 اصول پڑھتا ہوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ دبئی کا پہلا اصول: ہم UAE کا حصہ ہیں۔ اتحاد ہماری بنیاد ہے، لہذا دبئی نے آج تک یونین نہیں ٹوٹنے دی۔ یہ UAE کی دوسری ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا اصول: دبئی کا کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ آج تک دبئی میں کسی شخص کو قانون سے استثنا نہیں ملا، وہ خواہ شاہی خاندان سے ہو یا عام مزدور ہو۔ اس نے اگر جرم کیا ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ تیسرا اصول: ہم بزنس کیپٹل ہیں، لہذا دبئی میں 40 سال سے کاروباری سرگرمیاں بند نہیں ہوئی۔ اکنامک پالیسی میں بھی تسلسل ہے اور معاشی استحکام بھی۔ چوتھا اصول: دبئی ترقی کی 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ حکومتی نظام تیز اور شاندار ہے، پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیو اور فیئر ہے، اور حکومت کی کمپنیاں مثلاً ایمریٹس ایئر لائنز اور ایمریٹس ریل اسٹیٹ پرائیویٹ کمپنیوں کی اسپرٹ سے چل رہی ہے۔ انہی خاندان کی جگیر کی بجائے کاروباری طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ پانچواں اصول: معاشرہ لبرل ہے، کسی کو کسی پر اپنا مذہب یا عقائد تھوپنے کی اجازت نہیں، کوئی تبلیغ کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کو طرز عمل پر اعتراض۔ چھٹا اصول: دبئی مسلسل معاشی ترقی پر یقین رکھتا ہے، لہذا یہ ہر 3 سال بعد کوئی نئی معاشی سیکٹر کھولتا ہے۔ دبئی آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہا ہے۔ ساتواں اصول: ہم لینڈ آف ٹیلنٹ ہیں، دنیا جہاں کے ماہرین اور ٹیلنٹڈ لوگ کسی بھی وقت دبئی آ سکتے ہیں۔ دبئی نے 2019 میں گولڈن ویزا شروع کیا۔ اس اسکیم کے تحت دنیا کے تمام ممالک کے کامیاب اور مشہور لوگوں کو دبئی کا 10 سال کا ویزا مل جاتا ہے، اور یہ خاندان سمیت دبئی آ کر کاروبار کر سکتے ہیں اور رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ اور 8واں اصول: ہم مستقبل کی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دبئی اپنی نسل کو سیاست اور مذہبی منافرت سے دور رکھ رہا ہے، لہذا یہاں کسی قسم کی احتجاج اور فساد کی اجازت نہیں۔ یہ 8 اصول 40 سال پہلے بنے تھے اور حکومت آج تک ان پر عمل کر رہی ہے۔ ان میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کمال بلکہ زوال دیکھیں۔ ہم نے دبئی کے ان 8 اصولوں سے 10 سال پہلے 280 دفعات کا آئین بنایا تھا۔ دبئی نے ان 40 برسوں میں اپنے 8 اصولوں پر عمل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جبکہ ہم نے 50 سالوں میں ان کا حلیہ بدلنے، اس میں ترمیم کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور ہم اب بھی اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے 50 برسوں میں اس پر عمل کی جسارت نہیں کی، لہذا دبئی 40 برسوں میں گلوبل اکنامک ہب بن گیا ہے، جبکہ ہم 50 برسوں میں عالمی بخاری بن گئے ہیں۔ دبئی نے ثابت کر دیا قوم اگر ترقی کرنا چاہے تو 8 اصول بھی کافی ہوتے ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا اگر قوم آگے نہ بڑھنا چاہے تو اسے 280 دفعات کا آئین بھی 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لہذا میری درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر آئین کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بند کر دیں اور اس پر عمل شروع کریں۔ ہم عمل کی وجہ سے آگے بڑھیں گے، ورنہ دائرے کا یہ سفر ہمیں مزید صفر بناتا چلا جائے گا۔ آپ صرف افغانستان اور سری لنکا بچے ہیں، ورنہ ہم باقی پوری دنیا سے مانگ چکے ہیں اور دنیا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ آپ کمال دیکھیں، ہم 50 برسوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ ہمیں کسی قسم کی سپریم کورٹ چاہیے۔ چیف جسٹس کی سلیکشن کیسے ہوگی اور ججوں کی کل تعداد کیا ہونی چاہیے؟ آرمی چیف کی مدت ملازمت کیا ہونی چاہیے؟ پولیس کا اصل کام کیا ہے اور اس نے احتجاج روکنا ہے یا جرائم کا مقابلہ کرنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ملک چلائے گی یا عمران خان کا مقابلہ کرے گی؟ اگر احتجاج کی کال ہے تو کیا ریاست کے پاس انٹرنیٹ اور کنٹینرز کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہوگا؟ ملک کے لیے کاروباری طبقہ کتنا ضروری ہے؟ عوام پر ٹیکس کتنا ہونا چاہیے اور ہم اپنی بجلی کیسے پوری کریں گے؟ آپ خود سوچیں۔ جو قوم آج تک یہ بنیادی فیصلے نہ کر سکی ہو، اس کی ترقی کا سفر کب اور کیسے شروع ہوگا؟ لہذا دبئی کا دوسرا پیغام یہ ہے، خدا کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک ہی بار کر لیں، بار بار فیصلے نہ بدلیں، اس سے آپ کا سفر مزید کھوٹا ہو جائے گا۔
آپ مزید خسارے کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو 280 کی بجائے 8 اصول چاہیے، بس ان پر عمل ہونا چاہیے، آپ پھر آگے بڑھیں گے۔